ہے، صاحب اقتدار سمجھ رکھا ہے، وہ تم اس سے وہ کچھ پورا کرتے ہو تو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان من، خود خدا کی بھی پرستش جسے کہتے ہیں، یہ کی جائے تو اس کا تعلق جذبات سے ہی رہتا ہے۔ اس کی محکومیت اختیار کی جائے تو یہ جذباتی چیز نہیں ہے، پھر تو یہ عملاً ایک چیز آئے گی، اس کا حکم تمہاری اطاعت کی گئی ہے، وہ اطاعت تو اس کی خدائی کو تم نے تسلیم کیا ہے، اطاعت نہیں کی ہے تو اس کو تم نے خدا تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ جذباتی چیز نہیں ہے، مذہب جذباتی چیز ہوتی ہے، اس میں جو بھی تم پرستش کی چیزوں کو رسوم جو اس میں تم ادا کرتے ہو جس قسم، تو اس سے تمہارے جذبات کی تسکین ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ملا ہے، بتا نہیں سکتے۔ ٹھنڈ پی جاندی ہے جی کلیجے نو، ٹھیک ہے جی، تیرے نو پی جاندی ہے، میرے نو تو نہیں پیندی۔ کیوں نہیں پیندی؟ میں نے اسے خدا نہیں تسلیم کیا ہوا، جسے تم نے خدا تسلیم کیا ہوا یہ جذباتی چیز ہے۔ پھر وہی ہمارا پنجابی زبان کا محاورہ بڑی عجیب چیز ہے، پیر مانندیاں نو کھاندا ہے۔ جیڑا اس بندے دے پتر نو پیر مان لے بس پھر ٹھیک ہے، وہ کھاندا۔ جیڑا انہوں بندہ ہی سمجھتا ہے انہیں کی کھانا ہے، وہ تو ٹکا نہیں دینا، چلو چل کام کر کچھ کما کے کھا۔ لیکن جس نے اس کو پیر تسلیم کر لیا، یہ کیا ہے؟ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یا تمہارے باپ دادا نے کہہ دیا تھا کہ بڑے پیر جی آنے پے نے، تو یا تم نے تسلیم کر لیا ان کو۔ وہ تو عظیم الشان ہستی آپ کے ہاں کی کہتی ہے انا بشرم مثلکم، پیر نہیں کہتا میں تہاڈے ورگا بندہ ہے گا جناب۔ وہ یہ کہہ دے تو دکانداری ختم ہوتی ہے، اور وہ جو کہتا ہے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں کوئی صلہ نہیں مانگتا تم سے، اس کا جو میں تم سے کہتا ہوں کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ہدایت وہی دے سکتا ہے جو صلہ نہ مانگے، صاحب دکانداری نہیں ہوتی۔ کیا بات زن کے ساتھ کہنا ما تحول انفس، یہ ساری جذباتی چیزیں ہیں جو تم مان رہے ہو۔ مذہب جذبات کے قائم ہوتا ہے عزیزان مان، الدین جو ہے وہ حقائق کے قائم ہوتا ہے، اس میں اطاعت کی ہے آپ نے خدا کے حکم کی جو عملاً موجود ہے کہ کی گئی ہے، تو وہ تو پھر خدا کو خدا ماننا ہے۔ مذہب کے اندر اگر اپنے طور کے اوپر ہی تم نے تسبیح کے دانے کے اوپر گننا شروع کر دیا، اللہ کا نام لے دیا، تمہارے جذبات کی تسکین ہو گئی، خدا کو تم نے الہ نہیں مانا۔ اطاعت اور خداؤں کی کرتے رہے، پرستش تم نے اپنے ذہن میں ایک تراشیدہ خدا کی، یہ جذبات کی تسکین ہو گئی، فی الحقیقت نہیں مانا گیا۔ یہاں اطاعت مقصود ہے، حکمرانی مقصود ہے اس کی کتاب کی۔ وما تحوی الانفس، اور بات آگے اگلی ٹکڑے میں صاف کر دی کہ میں لمبی چوڑی بحثوں کی بات ہی نہیں ہے، بات تو اتنی ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، اس کی طرف سے رہنمائی کتاب آ گئی، ہدایت آ گئی، سوال اب یہ ہے کہ اس کے مطابق کون چلتا ہے۔ عملاً یعنی قرآن یہ نظری بات نہیں رہنے دیتا، یہ جو چیز ہے نا کہ یہ خدا کی حکومت، وہ ہمارے ہاں بھی جو آئین سب سے پہلے بنا تھا، غالباً اب بھی یہ ٹکڑا چلا آتا ہے کہ کائنات میں تمام مقام پر خدا کا اقتدار ہے جناب، ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ کے معنی کر دے۔ کائنات میں، باہر کی دنیا کے اندر، اپنی دنیا میں ہمارا اقتدار ہے۔ بھئی یہ
تم کون ہوتے ہو؟ ہم خدا کے نام کے اوپر یہ اقتدار تم سے لیتے ہیں. اس کے نام پہ اقتدار. اس نے کون سی تمہیں یہ سند دے دی تھی کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اقتدار لیتے رہو؟ کوئی ہے سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ایسا؟ وہ تو اپنے رسول سے بھی یہ کہتا ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. وہ تو اس سے بھی یہ حق نہیں دیتا کہ خود فیصلے یہ کرو اور کہو یہ خدا کے ہیں. وہ کہتا خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. نظری باتیں نہیں ہیں. پتھر کے ٹکڑے نام رکھنے سے خدا نہیں بن سکتے. خدا کو جذباتی طور پر خدا مانتے چلے جاؤ تم تو وہ بھی خدا کا ماننا نہیں ہے. اس کی طرف سے ہدایت آئی ہوئی ہے, اس کی طرف سے کتاب موجود ہے. اس کی اطاعت کرو گے تو تم اس کو خدا مانو گے. اس صورت میں تم اپنے آپ کو موحد کہہ سکتے ہو کہ خدا کو میں حاکم مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. باقی رہا یہ کہ صاحب تم جاتے ہو اور اگلی آیت میں یہ آیا ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑوں کو ہی خدا نہیں مانتے تم. یہ ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. قریب ترین تو یہ ہندو ہی تھے ہمارے جن کو ہم نے خود مطالعہ نہیں مشاہدہ کیا جن چیزوں کا. یہ جتنی فطرت کی قوتیں ہیں وہ ان کو بھی خدا مانتے تھے. بادلوں کو خدا, گرج کو خدا, چمک کو خدا, آگ کو خدا, گنگا اور جمنا کو خدا, گائے اور بیل کو خدا. اصل میں یہ قوم جب آئی ہے ادھر سے تو یہ گنگا جمنا کی ترائیوں میں جب سیٹل ہوئے ہیں تو زراعت ان کی اکانومی تھی, ایگریکلچر اکانومی تھی ان کے ہاں کی. زراعت پیشہ پہلے زراعت. تو جتنی چیزیں کھیتی باڑی کے لیے ممد و معاون ہو سکتی تھیں وہ خدا. گائے اور بیل خدا ہل چلاتے تھے, گنگا اور جمنا خدا پانی تھا. جہاں یہ دریا نہیں تھے اس لیے اندر دیوتا بارش خدا, بادل خدا, حرارت خدا, سورج خدا. یہ فائدہ دیتی تھی. جن سے ڈرتے تھے, شیر سے ڈرتے تھے, سانپ سے ڈرتے تھے, اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو. یہ بادل کو تم نے دیوتا بنا دیا تو بادل دیوتا بن گیا. بادل تو بادل ہی تھا. جب تم اس کو دیوتا نہیں کہتے تھے تو وہ بادل تھا. جو اس کو دیوتا نہیں کہتے ان کے ہاں بھی وہ بادل ہی ہوتا ہے. سب میں تو ہوا, تو تم نے اس کا نام دیوتا رکھ دیا تو وہ دیوتا نہیں ہو گیا. جن قوموں نے اس کو دیکھا کہ یہ فطرت کی قوتیں ہیں, اور پھر میں کہوں گا کہ جن قوموں نے قرآن کی یہ چیز کہی کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ, کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جتنی فطرت کی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابع تسخیر ہے. اٹھو, یہ قوانین خدا بندی, قوانین فطرت, ان کا مطالعہ کرو. یہ قوتیں تمہارے اقتدار میں آ جائیں گی. یہ تمہارے خدا نہیں ہے, یہ تو مسخر ہو جائیں گے تمہارے. مقام آدم بہت بلند ہے ان چیزوں سے, یہ تو شے کچھ نہیں ہے. تو کہا تم نے ان کا نام رکھ لیا تو تمہارے تو خدا بن گئے. اور اس کے بعد دیکھیے جب تک یہ قومیں ان چیزوں کو خدا مانتی رہیں, پست رہیں, ذلیل رہیں, محتاج رہیں, مقہور رہیں, جہاں بھی مذہب رہا ہے وہ قومیں ہمیشہ محکوم رہی ہیں, ہمیشہ کمزور رہی ہیں. وہ ان قوتوں کو اپنا خدا مان لے, جو اس کے محکوم ہیں ان کو حاکم تسلیم کر لے تو ذلیل تو ہونا ہوا. جب بھی ابھرنے کا خیال آیا تو انہوں نے اس مذہب کو چھوڑا. سیکولرزم پہ ہی آ گئے. صحیح,
مقام آدم پہ تو آ گئے کم از کم، مقام مومن تو بہت بلند ہے، آگے جا کر آتا ہے۔